اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت تہران میں، ایران کے شہر تہران مقدس میں اس وقت زیارات کے لیے ہمارا قافلہ جو یو کے سے آیا ہوا ہے اماخ پلگرمیج کا، تو ہم یہاں بیت النور اس میں زیارت کرنے لگے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو اندر سے بھی زیارت کروائیں گے۔ یہ ہمارا قافلہ ابھی آ رہا ہے، ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں بیت النور کے اندر۔ انشاءاللہ بیت النور کے آپ کو اندر سے زیارت کروائیں گے۔ جب تک یہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ ادھر ہم کھڑے ادھر کھڑے ہو جائیں، سب کو ادھر اکٹھے کر کے سب کو بتا۔ ایوری باڈی کم ہیئر پلیز، ایوری باڈی کم ہیئر، سب لوگ ادھر آ جائیں۔ سب ہم سوچ رہے تھے کہ 2 منٹ کے مصائب بھی پڑھ دیں گے۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا الرضا عليه السلام: من زار المعصوم يكون كمن زارته سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں حدیث بیان کی تھی، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طولانی حدیث موجود تھی، کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بی بی معصومہ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا اہل بیت کا جو حرم ہے وہ قم ہے، اور کس وجہ سے ہے پھر آپ نے بتایا تھا کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی یہاں پر قبر ہوگی۔ اور پھر جب ہم زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو انبیاء کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں، لیکن جب اہل بیت پر سلام بھیجتے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے جب اہل بیت پر سلام بھیجتے ہیں تو اس میں لفظ کا استعمال ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی بن ابی طالب، یعنی سلام ہو تم پر اے علی بن ابی طالب۔ اس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں کہ جیسے اہل بیت یہاں پر موجود ہیں۔ یہ حدیث یوں ہی نہیں ہے، یہ زیارت نامہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس زیارت نامے کو امام رضا علیہ السلام نے مرتب کیا ہے، کہ جس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو ہم دیکھیں تو بی بی کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ ہماری شفاعت کرنا جنت میں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی کے سلسلے میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، ہماری سعادت کو ختم کرنا، اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ سعادت بی بی کی زیارت۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری روایات کے جس میں امام کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں جو روایت موجود ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا صرف، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان سے کچھ لوگ ملنے کے لیے مدینہ گئے ایران سے۔ کل ہم نے امام جعفر صادق کا واقعہ بیان کیا تھا، امام کاظم کے پاس جب گئے ملنے کے لیے تو اس وقت وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے، امام رضا بھی گھر پہ نہیں تھے، آپ کے بیٹے بھی نہیں تھے، کچھ سوال بھی تھے، سوالات کو تختے میں لکھ کے لے گئے تھے۔ جب وہ سوالات دیے تاکہ اس کا جواب ملے تو پتہ لگا کہ امام ہی نہیں ہے، امام موجود نہ تھے۔ یہ لوگ مایوس ہونے لگے، واپس آنے لگے، تو کسی نے آواز دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جواب آپ کا مل جائے گا، سوالات آپ بھیج دیجیے۔ وہ سوالات جو لکھے ہوئے تھے تختی میں وہ اندر بھیج دیے، جناب معصومہ خود نے اس کا مطالعہ کیا۔ سوالات یوں ہی نہیں تھے کہ ہم اور آپ جواب دے دیں، بلکہ وہ ایسے سوالات تھے کہ جس کا جواب صرف اجتہاد کے درجے پر فائز شخص دے سکتا ہے۔ جناب معصومہ نے سب کے جوابات دیے،
اب ظاہر سی بات امام کے چاہنے والے تھے، مطمئن ہو کے جانے لگے، چلے گئے، لیکن راستے میں اتفاق سے امام سے ملاقات ہو گئی۔ امام سے ملاقات کا ہونا تھا کہ انہوں نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، مولا آپ پر جانے قربان ہو جائیں۔ کچھ سوالات بھی تھے جس کے جوابات ہمیں مل گئے ہیں۔ مولا مسکرائے اور کہا ذرا ہم اس کے جوابات کو دیکھیں تو اب جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب کو دیکھا تو اپنے دندان انگشت بدندہ ہو گئے اور کہنے لگے فدا ہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام نے ایک فقرہ عرض کیا تھا، بیان کیا تھا، امام کسی پر قربان نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، کب کہا تھا؟ اپنے اصحاب پر کہا تھا، کربلا کے شہداء اور انصار کے لیے کہا تھا کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ بہرحال یہ بی بی معصومہ کی عظمت ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے جناب زینب کے قدم پر چلتے ہوئے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ولایت اور امامت اور دین کا دفاع کیا تھا، اسی طریقے سے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے دین کا دفاع کیا۔ مدینے سے چلی تاکہ دین کی حفاظت کر سکیں، تاکہ ولی خدا کی حفاظت کر سکیں۔ وہاں سے جب چلی، راستے کی صعوبتیں برداشت کی، اعزاء و اقارب تھے، لیکن دشمنوں نے سازش کی اور سارے کنبے کو قتل کر دیا۔ بہت سارے رشتہ دار تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے اور دوسرے بھی محارم موجود تھے، سب کو شہید کر دیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے گھر میں خدا نہ کرے کبھی کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو کچھ دل نہیں کرتا کرنے کا، کچھ بھی دل نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، بی بی کی کیا حالت رہی ہوگی۔ اور پھر پردیس میں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ چاہنے والے جو امام کے تھے پہنچ گئے وہاں پر، اور پہنچے تو بی بی نے ان سے پوچھ لیا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے۔ جیسے ہی پوچھا، سوال کیا قم کتنی دور ہے، ایک مرتبہ کسی کہنے والے نے کہا قم یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ بی بی نے کہا مجھے قم جانا ہے کیونکہ وہاں پر میرے بابا کے چاہنے والے موجود ہیں۔ عزیزو، جیسے یہ فقرہ میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ وہاں پر میرے بابا کے چاہنے والے موجود ہیں۔ کوفے کا بازار بھی تو تھا کہ جہاں پر امام کی بیٹی آ رہی تھی، امام کی بہن آ رہی تھی، امام کی پھوپھی آ رہی تھی، لیکن بے مقنع بے ردا، بلکہ منادی ندا دے رہے تھے، ہادہی زینب، ہادہی کلثوم، ہادہی رقیہ، ہاذا داران سید الشہداء۔ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو یہاں پر لے آئے اور اسی مقام پر 17 دنوں تک قیام کیا، یعنی بی بی کا بڑا احترام کیا۔ جب وہاں سے چلے تھے ساوا سے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بی بی کے چاہنے والے چاروں طرف سے امڑنے لگے۔ کسی کو پتہ چلا امام کی بہن آ رہی ہے، بیٹی آ رہی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، یہ پھول اور گلدستے کس لیے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، امام کی بہن آ رہی ہے، امام کی بیٹی آ رہی ہے، امام کی پھوپھی آ رہی ہے۔ عزیزو، دل تڑپ جاتا ہے، یہ وہی زینب ہے کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی تھی تو صرف یہی نہیں کہ بلکہ ان پہ ترس کھایا جاتا، بلکہ ان کی چادروں کو چھین لیا گیا، اور چادریں چھیننے کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ ان کو اسی راستے سے گزارا جائے جہاں پر شہداء کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، قیامت آ گئی عزادارو۔ ایک مرتبہ شہداء کی لاشیں سے جب گزارا جانے لگا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے لاشیں پر گرا دیا۔ بہت ساری بیویاں تھیں، میں کہتا ہوں کہ جناب قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کے لاشے پر اپنے آپ کو گرایا ہوگا اور کہا ہوگا اے میرے لال، تمہارا لاشا کس نے پامال کر دیا؟ جناب علی اکبر کی ماں نے اپنے بیٹے کے لاشے پر اپنے آپ کو گرایا ہوگا۔ جناب زینب نے اون و محمد کے لاشے پر اپنے آپ کو نہیں گرایا، بلکہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے قریب جیسے ہی پہنچی، اپنے آپ کو گرا دیا اور فریاد کرنے لگی اے میرے ماں جائے، آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ اور رو رو کر کے فریاد کر رہی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ بھیا کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا وصیت تھی؟ بیٹا بہن زینب، سید سجاد کا خیال رکھنا، سکینہ کا خیال رکھنا۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف جیسے اس جناب زینب نے نگاہ کی، ایک مرتبہ تڑپ گئی زینب۔ کیا دیکھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کرنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ ارے تمہاری روح قفس انصری سے پرواز کرنا چاہتی ہے۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے
پھوپھی اماں وہ جوان کیا کرے کہ جس کے بوڑھے باپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہو، جوان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتا ہو، اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکتا ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔